نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون صدق الله العظيم۔ سامعین محترم، میں نے آپ کے سامنے قرآن مقدس کی ایک چھوٹی سی آیت مبارکہ تلاوت کی ہے، جس کا ترجمہ اور مختصر تشریح آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ، اگر کسی بستی والے آمنو ایمان لے آئیں، واتقوا اور تقوی اختیار کریں، دو چیزیں صرف اللہ رب العزت نے یہاں بتائی ہیں کہ اگر کسی بھی بستی والے، آپ بالفرض یہاں پہ یہ چیز فرض کر لیں کہ اللہ رب العزت گویا کہ یہ فرما رہے ہیں، مثال میں کہہ رہا ہوں کہ اگر پاکستان والے آمنو ایمان لے آئیں، واتقوا اور تقوی اختیار کریں، یہ دو چیزیں کر لیں تو اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں کہ میں ان پہ کیا انعام دوں گا؟ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، میں ان پر زمین و آسمان سے برکت کے دروازے کھول دوں گا۔ وَلَٰكِن كَذَّبُوا، لیکن اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ انہوں نے جھٹلایا، فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، تو پس ہم نے ان کو ان کے کرتوتوں کی وجہ سے پکڑ لیا۔ تو اس میں اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ صرف دو کام۔ پہلی چیز ایمان لے آئیں۔ ابھی تھوڑا سا ایمان پہ بات کر لیتے ہیں کہ ایمان امن سے ماخوذ ہے، جو لغوی معنی ہے ایمان کا، امن سے ماخوذ ہے، اور امن کا معنی ہے سلامتی، حفاظت، درستی، اور اسی سے ایمان ماخوذ ہے۔ ابھی یہ جو امن ہے یہ کس سے ہے؟ ہر شخص سے متعلقہ جو بھی چیزیں ہیں، چاہے وہ انسان ہوں یا حیوان ہوں، اس انسان سے اس کے جو ریلیٹڈ چیزیں ہیں، متعلقہ چیزیں ہیں، ان کو امن ہو جائے، تو یہی ایمان ہے۔ گویا کہ اس کے شر سے ہر مخلوق محفوظ ہو جائے تو وہ اصل میں مومن ہے۔ اور اس کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں، یہ تو لغوی معنی ہے نا۔ دوسری، ایمان جو ہے یہ اللہ اور اللہ کے بندے کے درمیان ایک معاہدہ ہے، جو دوسری تعریف اس کی یہ کر لی۔ پہلی جو لغوی تعریف تھی کہ ایمان جو ہے وہ امن سے ماخوذ ہے، اور امن آپ جانتے ہیں کہ امن و سلامتی، درستی، محبت، حفاظت، یہ سب چیزیں امن میں آ جاتی ہیں۔ دوسری جو ہم نے معنی بیان کیا ہے کہ یہ اللہ اور اس کے بندے کے درمیان ایک معاہدہ ہے۔ جس طرح ایک مثال سے آپ کو سمجھاتا ہوں کہ مثلاً ایک مزدور کا اور ایک آدمی کا ایک معاہدہ طے پاتا ہے کہ مزدور کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے، جتنے دن آپ کام کرو گے اتنے دن آپ کو مزدوری دی جائے گی، اور معاوضہ بھی طے کر لیا جاتا ہے، مثلاً 1000 روپے آپ کہہ لیں، 1500 کہہ لیں، جو بھی ہے۔ اب وہ شخص جب ایگریمنٹ ہو گیا، جب معاہدہ ہو گیا، تو اب اس کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے معاہدے سے دستبردار نہ ہو،
بلکہ جس طرح معاہدہ ہوا ہے اسی طرح وہ اپنے معاہدے کو پورا کرے، تو اس کے بعد اس معاہدے کو پورا کرنے کے بعد اس کو اس کی مزدوری ادا کر دی جائے گی۔ لیکن اگر ایک شخص وہ جو اس سے معاہدہ ہوا تھا، جتنے دن کا ہوا تھا، مثلا 10 دن کا معاہدہ ہوا تھا، وہ 10 دن اس کام کو ہاتھ بھی نہیں لگاتا اور 11ویں دن آ جاتا ہے کہ مجھے اپنی مزدوری دی جائے، تو آپ مجھے بتائیں کہ کیا ہم اس کو مزدوری دے دیں گے؟ قطعاً، کیونکہ اس سے معاہدہ کام کا ہوا تھا کہ آپ نے یہ دیوار بنانی ہے، یہ مکان بنانا ہے، یا یہ جو کام کرنا ہے، اس کام کے کرنے کے بعد آپ کو 1000 روپے یا 1500 جو بھی معاہدہ ہوا تھا آپ کو ادا کر دیے جائے گا۔ لیکن اگر ایک شخص مزدوری ہی نہیں کرتا اور 11ویں دن وہ آ کے ڈیمانڈ کر دیتا ہے کہ میری مزدوری میرے حوالے کی جائے، تو آپ مجھے بتائیں نا کہ ہم اس شخص کو کیا کہیں گے؟ تو یہی ایمان کی مثال ہے کہ ایمان جو ہے یہ معاہدہ ہے اللہ اور اللہ کے بندے کے درمیان۔ آپ نے قرآن مجید میں اکثر پڑھا ہوگا اور سنا بھی ہوگا کہ اللہ رب العزت نے جہاں بھی ایمان کا ذکر کیا ہے وہاں اعمال صالحہ کا ذکر کیا ہے کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات، کہ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کی۔ تو اب ایک آدمی جو ہے وہ معاہدے پہ پورا نہیں اترتا، اللہ رب العزت نے اپنے بندے کو کہہ دیا ہے کہ ایمان لاؤ اور یہ کام کرو، میں بدلے میں تمہیں جنت دوں گا، مزدوری میں تمہیں جنت ملے گی۔ ابھی ایک شخص ایمان لے آتا ہے لیکن وہ نہ نماز پڑھتا ہے، نہ اچھے اعمال کرتا ہے، نہ روزہ رکھتا ہے، نہ صدقہ ادا کرتا ہے، نہ زکوٰۃ دیتا ہے، تو آپ مجھے بتائیں نا کہ کیا اللہ رب العزت اس بات کے پابند ہیں کہ بدلے میں اس کو جنت دی جائے؟ ہاں وہ رحیم ذات ہے، وہ اگر عطا کر دے تو اس کی شان رحیمی سے کوئی نہیں مل سکتا، لیکن اصل میں جو معاہدہ ہوا تھا وہ یہ تھا کہ جب ایک کام کیا جائے گا وہ مکمل ہوگا تو اس کی مزدوری دی جائے گی۔ اللہ رب العزت نے ہم کو یہ ارشاد فرمایا تھا اور ہم نے اللہ رب العزت سے یہ معاہدہ کیا تھا کہ ہم یہ کام کریں گے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب یہ کام کرو گے، ایمان لاؤ گے، نیک اعمال کرو گے، تو بدلے میں تمہیں جنت دی جائے گی۔ تو گویا کہ یہ ایمان کی تعریف ہے کہ یہ اللہ اور اللہ کے درمیان ایک معاہدہ ہے۔ تیسری بھی ایک تعریف ہے ایمان کی، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ضرورت مندوں کی مدد کرنا، جو دکھی ہیں، مظلوم ہیں، ان کا سہارا بننا، اسی طرح جو حاجت مند ہیں ان کی حاجت کو پورا کر دینا، کوئی بھوکا ہے تو اس کو کھانا کھلا دینا، کوئی ننگا ہے تو اس کو لباس پہنا دینا، یہ ساری چیزیں یہ بھی ایمان ہے، یہ بھی ایمان ہے۔ ایمان صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا بس نماز روزہ حج اور زکوٰۃ بس بات ختم۔ دیکھیں یہ ایمان کی ایک بہت اہم شاخ ہے جس کو آپ حقوق العباد بھی کہہ سکتے ہیں، کہ جب تک ہم اللہ رب العزت کے مخلوق کی، اللہ رب العزت کے بندوں کی، ان کی حاجت روائی نہیں کریں گے، ان کی جو مشکل میں ان کے کام نہیں آئیں گے۔ اگر کوئی بھوکا ہے، آپ دیکھیں نا ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے کہ اے میرے بندے، میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، میں ننگا تھا تو نے مجھے لباس نہیں پہنایا، میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ تو وہ بندہ کہے گا مولا کہ یہ آپ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں؟ آپ کیسے بھوکے ہو سکتے ہیں؟
آپ کو کیسے لباس کی ضرورت ہو سکتی ہے؟ آپ کو کیسے پانی کی ضرورت ہو سکتی ہے جب تو آپ سب کو عطا کرنے والے ہیں؟ تو اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، اگر تو اس کو کھانا کھلاتا تو مجھے بھی وہاں پاتا۔ میرا فلاں بندہ پیاسا تھا، اگر تو اسے پانی پلاتا تو مجھے بھی وہاں پاتا۔ اور اسی طرح آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نا کہ جس شخص کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو وہ کبھی مومن نہیں ہو سکتا۔ آپ نماز پڑھیں، حج اللہ رب العزت نے آپ کو استطاعت دی ہے ضرور کریں، زکوٰۃ سب کچھ کریں، لیکن یہ چیزیں بہت ضروری ہیں کہ اللہ کے دیکھیں نا، آپ علیہ السلام نے فرمایا الخلق عیال اللہ، کہ مخلوق جو ہے یہ اللہ کا کنبہ ہے، اللہ کی فیملی ہے۔ جیسے میں اور آپ کوشش کرتے ہیں کہ اپنی فیملی کو بہتر سے بہتر سہولیات دیں، اسی طرح اللہ رب العزت بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہر بندہ جو ہے، ہر مسلمان جو ہے، ہر مومن جو ہے، وہ میری فیملی کو اچھے سے اچھا برتاؤ کرے۔ اس لیے آپ علیہ السلام کی ایک سیرت کا واقعہ ہے نا کہ آپ علیہ السلام وضو فرما رہے تھے، تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو وضو کا پانی گرتا تھا تو وہ اپنے ہاتھ پہ مل لیتے، کوئی منہ پہ مل لیتا، کوئی اپنے جسم پہ مل لیتا، وہ پانی نیچے نہیں گرنے دیتے تھے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ تو آپ علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا کہ اے صحابہ، آپ یہ کام کیوں کر رہے ہیں؟ اس کام پہ آپ کو کس چیز نے مجبور کیا ہے؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کی کہ اے اللہ کے آخر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی محبت کی وجہ سے۔ تو آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں کہ جس کے کرنے سے اللہ اور اللہ کا رسول بھی آپ سے محبت کریں گے، اور آپ جو اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں وہ بھی قابل قبول ہو جائے گی۔ تو صحابہ نے عرض کیا کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ اور اللہ کے رسول تم سے محبت کریں تو اپنے پڑوسیوں سے ہمیشہ اچھا سلوک کرو۔ اب دیکھیں نا، مطلب ہے کہ ایک مومن آدمی کے لیے یہ چیزیں بہت ضروری ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی بیمار ہے تو اس کی بیمار پرسی کرنا یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ اسی طرح اگر اللہ رب العزت نے آپ کو مال و دولت دی ہوئی ہے تو دوسروں پہ خرچ کرنا، جو یتیم ہیں ان کا خیال کرنا، جو آپ کے ریلیٹیو، آپ کے رشتہ دار، آپ کے محلے میں کوئی مسکین ہے، کوئی غریب ہے، اس کی مدد کر دینا، تو یہ بھی ایمان ہے۔ گویا کہ ایمان کی 3 تعریفیں ہم نے پڑھی۔ پہلی، امن سلامتی، یعنی ایسا دین ہے جو ہمیں امن سکھاتا ہے، جو ہمیں سلامتی سکھاتا ہے، جو ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ آپ نے اپنے ہاتھوں سے اور اپنی زبان سے کسی دوسری مخلوق کو نقصان نہیں پہنچانے۔ پہلی تعریف۔ دوسری تعریف یہ ہو گئی کہ یہ ایک معاہدہ ہے اللہ اور اللہ کے بندے کے درمیان۔ جب وہ معاہدہ پورا کرے گا، جب انسان اس معاہدے کو پورا کرے گا تو بدلے میں اللہ رب العزت کیا دیں گے اسے؟ کانت لہم جنات الفردوس نزلا، اس کے لیے جنت الفردوس ہے۔ اور تیسری تعریف کہ اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنا، کوئی اگر بھوکا ہے تو اس کو کھانا کھلا دینا، کوئی مظلوم ہے تو اس کو ظالم کے شر سے بچانا، کوئی اگر بیمار ہے تو اس کی عیادت کے لیے جانا، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ سب ایمان میں آتی ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیہ مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ، اگر کسی بستی والے، وہ جہاں بھی رہنے والے ہوں، اس بستی کا کوئی بھی نام ہو،
آپ فرض کر لیں کہ اللہ رب العزت پاکستان والوں سے مخاطب ہیں. ایک مثال ہے کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اگر پاکستان والے آمنوا، ایمان لے آئیں، وَاتَّقَوْا، تقوی اختیار کریں. تقوی اللہ رب العزت کا ڈر ہے، اللہ رب العزت کا خوف ہے. اور دیکھیں نا، یہ جو تقوی ہے، یہ جس کے دل میں آ جاتا ہے اس کی زندگی بہترین گزرتی ہے. اللہ کا جو ڈر ہے نا، اللہ کا ڈر، جب ہمارے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا تو کوئی بھی کام کرنے سے پہلے میں یہ سوچوں گا کہ اس کام کی وجہ سے کہیں مجھے اللہ رب العزت کے عذاب کا سامنا نہ کرنا پڑے. تو یہ تقوی جو ہے یہ بہت اہم چیز ہے. یہ اللہ کا جو ڈر ہے، یہ جو ڈر ہوتا ہے نا، ڈر، وہ ایک بادشاہ کا واقعہ ہے نا، آپ کی نظر کرتا ہوں کہ ایک بادشاہ تھا تو ایک فقیر اس کے سامنے سے گزرا. وہ بادشاہ بڑا تہجد گزار تھا، عبادت گزار تھا، وہ نماز بھی پڑھتا، نوافل بھی ادا کرتا اور اپنی رعایا کے ساتھ اچھا سلوک بھی کرتا تھا. تو ایک دن ایک فقیر آیا اس کے دربار میں اور بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ سلامت، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ہی دربار میں شیر بھی ہو اور بکری بھی ہو؟ اس کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ آپ نماز بھی پڑھتے ہیں، آپ تہجد گزار بھی ہیں، آپ نوافل بھی پڑھتے ہیں اور رعایا کے ساتھ اچھا سلوک بھی کرتے ہیں، آپ کی رعایا بھی آپ سے بڑی مطمئن ہے، آپ خدا ترس بھی ہیں، آپ کے دل میں خدا خوفی بھی ہے، یہ کیسے ہے؟ تو اس بادشاہ نے اپنے 2 جلادوں کو بلایا اور جلادوں کو کہا کہ پانی کا ایک پیالہ لے آؤ. وہ پیالہ اس فقیر کے ہاتھ میں پکڑایا اور جلادوں کو کہا کہ اسے لے جاؤ، میری جتنی سلطنت ہے اس میں سے گھماؤ، اور اگر اس نے ہاتھ میں جو پانی کا پیالہ پکڑا ہوا ہے اس میں سے پانی کی ایک بوند بھی گر جائے تو اس کا سر ادھر ہی قلم کر دینا. ابھی اس نے کہا حضور میں نے تو ویسے بات کی تھی اور آپ نے یہ سزا مجھ پہ کر دی. اس نے کہا نہیں، لے جاؤ اسے. جلادوں نے اسے کہا چلو. ابھی اس نے ہاتھ میں پیالہ پکڑا اور وہ جا رہا ہے، پوری سلطنت گھمائی. جب واپس آیا تو بادشاہ نے اسے پوچھا کہ ہاں بھائی بتاؤ میری سلطنت کا کیا حال تھا؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت، میں آپ کی سلطنت کیسے دیکھتا جب کہ آپ نے میرے ہاتھ میں پیالہ پانی کا پکڑا دیا اور ساتھ یہ سزا بھی سنا دی کہ اگر اس میں سے ایک بوند بھی گری تو اس کا سر قلم کر دیا جائے. تو میں آپ کی سلطنت کو کیسے دیکھتا؟ میں تو اسی خوف میں اس پیالے کی طرف دیکھتا رہا کہ کہیں اس سے پانی کی ایک بوند نیچے نہ گر جائے اور میرا سر قلم ہو جائے. تو بادشاہ نے کہا ہاں یہی بات ہے کہ میرے سامنے بھی خدا کا خوف ہے، خدا کا ڈر ہے، اور اسی ڈر کی وجہ سے، اسی خوف کی وجہ سے میں یہ سب کام کرتا ہوں. میں نماز بھی پڑھتا ہوں، تہجد بھی پڑھتا ہوں، نوافل بھی ادا کرتا ہوں اور رعایا کا بھی خیال کرتا ہوں. جو میرے ریاست میں مظلوم لوگ ہیں ان کی مدد بھی کرتا ہوں. تو یہ صرف اسی خدا کے خوف کی وجہ سے. تو یعنی کہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا ڈر ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو برائی کرنے سے روکتا ہے. تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ، اگر کسی بستی والے آمنوا، ایمان لے آئیں، وَاتَّقَوْا، اور تقوی اختیار کریں. اور اللہ رب العزت نے کیا فرمایا کہ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، کہ میرے نزدیک سب سے معزز آدمی وہ ہے جو تقوی میں سب سے زیادہ ہے. دیکھیں نا کتنی بڑی بات ہے کہ بادشاہوں کا بادشاہ کہہ رہا ہے کہ میرے لیے وہ معزز ہے، عزت والا ہے. کون؟
جو تقوی میں سب سے زیادہ ہے۔ اور اسی طرح ہم جتنی بھی عبادت کرتے ہیں ان سب کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم تقوی حاصل کریں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ یا ایہا الناس، اے لوگو، اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو، الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اسی طرح آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ اسی طرح آگے فرمایا لن ینال اللہ لحومها، قربانی کے بارے میں کہ اللہ رب العزت کو ہرگز نہیں پہنچتا اس کا گوشت، ولا دماؤها، نہیں اس کا خون، ولکن ینالہ التقوی منکم، لیکن جو تمہارے دل میں تقوی ہے، جو خوف خدا ہے، یہ چیز اللہ رب العزت دیکھتے ہیں۔ گویا کہ ہر عبادت کا مقصد یہی ہے کہ ہم تقوی حاصل کریں، ہم اللہ رب العزت کا ڈر حاصل کریں۔ جب یہ تقوی حاصل ہو جاتا ہے، جب اللہ رب العزت کا ڈر دل میں آ جاتا ہے، تو پھر انسان کی زندگی بڑی بہترین زندگی بن جاتی ہے۔ جب وہ کوئی کام کرے گا تو جب اللہ کا ڈر اس کے دل میں ہوگا تو وہ کام سے پہلے یہ سوچے گا کہ آیا جو پہلے میں یہ کام کر رہا ہوں، کہیں اس سے میرے اللہ اور اللہ کے رسول تو ناراض نہیں ہوں گے۔ ہر کام کرنے سے پہلے یہ سوچے گا۔ جب یہ سوچ آ جائے گی اس کے دل میں، جب اس کے دل میں یہ بات بیٹھ جائے گی، تو پھر یقیناً وہ غلط کام سے باز آ جائے گا اور نیک کام کرے گا۔ تو دو چیزیں ہم نے کرنی ہیں۔ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ آمنو، ایک ایمان لانا ہے، الحمدللہ ہم مومن ہیں، لیکن اپنے ایمان کو مزید پکا کرنا ہے، واتقوا، اور تقوی اختیار کرنا ہے، دل میں خوف خدا رکھنا ہے۔ تو یہ دو چیزیں جب ہم کر لیں گے تو اللہ رب العزت ہمیں کیا انعام دیں گے؟ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ہم پر زمین و آسمان سے برکت کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ دیکھیں نا، یہ جو برکت ہوتی ہے نا، برکت، یہ اسی لیے آپ نے فرمایا نا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، کہ برکت مانگا کرو، کثرت نہ مانگا کرو۔ مثلاً ایک آدمی اگر دعا کرتا ہے کہ یا اللہ میرے رزق میں اضافہ فرما، لیکن اگر وہ اس طرح دعا کرے کہ یا اللہ مجھے میرے رزق میں برکت عطا فرما، تو یہ جو برکت ہوتی ہے یہ ایک ایسی چیز ہے کہ آپ کے پاس رزق تھوڑا بھی ہو، لیکن اللہ رب العزت اگر اس میں برکت ڈال دے تو وہ رزق آپ کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ کثرت ہو، رزق زیادہ ہو، لیکن آپ کے پاس برکت نہ ہو تو وہ زیادہ رزق بھی آپ پہ پورا نہیں ہوتا۔ تو اللہ رب العزت کا یہ وعدہ ہے اس بستی والوں سے، ان بستی والوں سے کہ جس بستی میں رہنے والے دو کام کریں گے تو میرا یہ وعدہ ہے کہ میں ان کے لیے آسمان و زمین سے برکت کے دروازے کھول دوں گا۔ آپ دیکھیں نا، ہم اپنے حالات دیکھ لیں کہ آئے دن بے روزگاری ہے، معاشی مسائل ہیں، اسی طرح مطلب ہے کہ انسان ٹینشن کا شکار ہے، پریشانی کا شکار ہے آئے روز۔ تو یہ دو چیزیں ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ لیکن اللہ رب العزت بڑا غفور الرحیم ہے، وہ انسان کی بہتری کے لیے، سہولت کے لیے، آسانی کے لیے ہر وہ چیز اللہ رب العزت کرتے ہیں جو انسان کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں نا، اللہ رب العزت 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والے ہیں انسان سے، 70 ماؤں سے زیادہ۔ ایک ماں اپنی اولاد سے، اپنے بچے سے، اپنی بچیوں سے کتنا پیار کرتی ہے آپ سمجھ سکتے ہیں۔ تو جب ایک شخص، ایک ذات، ایک مقدس ذات، ایک مقدس ہستی 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والی ہے تو آپ مجھے بتائیں نا اس پیار کا اندازہ کتنا ہوگا۔
اس کے پیار کو ہم کیسے سمجھیں کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اے بستی والو صرف 2 کام کر لو، اور کام مشکل بھی نہیں ہے۔ ایمان والے تو ہم ہیں، چاہے جیسا بھی ایمان ہے ہمارا، ایمان تو ہیں، مومن تو ہیں ہم نے صرف یہ کرنا ہے کہ اس ایمان کو سامنے رکھتے ہوئے دل میں خوف خدا پیدا کر لینا ہے۔ جب یہ 2 چیزیں ہم پیدا کر لیں گے تو پھر ہمارے سارے معاملات آسان ہو جائیں گے، ہماری جو معاشی تنگی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی، ہماری زندگی میں برکت آ جائے گی۔ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، صرف زمین کی برکتیں نہیں، آسمان اور زمین کی برکتیں۔ اور آگے فرمایا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ہم نے ان کو پکڑا ان کے کرتوتوں کی وجہ سے جو وہ کرتے ہیں۔ یعنی کہ انسان پہ جو بھی مصیبت آتی ہے وہ اس کے اپنے اعمال ہیں۔ جب انسان، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا نا کہ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، کہ جو بھی انسان پہ مصیبت آتی ہے، جو مصیبت بھی انسان پہ پہنچتی ہے، وہ اس کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ جب ایک انسان اچھے اعمال کرتا ہے تو اللہ رب العزت اسے بدلہ ضرور دیتے ہیں، اور جب ایک انسان برے اعمال کرتا ہے تو پھر بعض اوقات ان برے اعمال کا بدلہ انسان کو دنیا میں بھی دیکھنا پڑتا ہے۔ تو اس لیے ہم پہ جتنی بھی یہ پریشانیاں ہیں، جتنی بھی یہ آزمائشیں ہیں، یہ اپنے ہمارے اعمال ہیں، یہ ہمارے اپنے کرتوت ہیں جن کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ہم کو آزمائش میں ڈال رکھا ہے۔ اب دیکھیں نا، اللہ رب العزت نے جب ہمیں کہہ دیا ہے، اللہ رب العزت تو کبھی جھوٹ نہیں نہ بول سکتی کہ آپ 2 کام کرو میں برکتیں برسا دوں گا آپ پر، زمین و آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دوں گا، لیکن ہم ہیں کہ ضد پہ اڑے ہوئے ہیں۔ اب ہمیں معلوم ہے کہ سود کھانا جو ہے یہ حرام ہے، غیبت کرنا حرام ہے، اسی طرح دل میں حسد رکھنا، بغض رکھنا، ناپ تول میں کمی کرنا، یہ ساری چیزیں کرنا یہ حرام ہے، لیکن ہم اس کے باوجود باز نہیں آ رہے، ہم اس کے باوجود جو ہیں وہ اس رستے کی طرف نہیں آ رہے جس کی طرف اللہ بلا رہے۔ پھر ہم گلہ بھی کرتے ہیں کہ جی بہت مہنگائی ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے بہت پریشانیاں ہیں، معاشی مشکلات ہیں، مسائل ہیں، تو پھر ہم یہ گلہ کیوں کرتے ہیں جب ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے اعمال ایسے ہیں، یہ سب ہمارے اعمال کا کیا دھرا ہے۔ دیکھیں نا، آپ علیہ السلام نے فرمایا، ایک حدیث ہے کہ اعمالکم اموالکم، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے حکمران ایسے ہیں کہ ان کی وجہ سے مہنگائی ہو رہی ہے، کبھی ایک پارٹی کا نام لیتے ہیں کبھی دوسری کا، لیکن آپ کی حدیث ہے کہ اعمالکم اموالکم، جیسے آپ کے اعمال ہوں گے ویسے ہی آپ کے حکمران ہوں گے۔ ابھی ہم اعمال کریں ایسے اعمال کہ جو اللہ رب العزت کو پسند نہیں ہیں، اور ہم یہ چاہیں کہ ہمیں حکمران عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ جیسے مل جائیں، یہ قطعاً نہیں ہو سکتا۔ ہاں، ہم اعمال ایسے کریں، ہم اچھے اعمال کریں، نیک اعمال کریں، وہ کام کریں جو اللہ اور اللہ کے رسول کو پسند ہوں، پھر جا کے اللہ رب العزت ہمیں ایسے حکمران عطا فرمائیں گے جو عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کی مثال ہوں۔ تو اس آیہ مبارکہ کا ترجمہ میں دوبارہ آپ کے سامنے دہرا دیتا ہوں۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر بستی والے، کوئی بھی کسی بھی بستی کے رہنے والے، آمنوا ایمان لے آئیں، واتقوا اور تقوی اختیار کر لیں، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو ہم ان کے لیے برکت کے دروازے کھول دیں گے۔ فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، لیکن جب وہ یہ کام نہیں کرتے ہیں، جب وہ اچھے اعمال نہیں کرتے ہیں، جب وہ ایمان رکھنے کے باوجود ایمان کی جو تقاضے ہیں، جو ایمان کے تقاضے ہیں اس کو پورا نہیں کرتے ہیں،
اور دل میں اللہ رب العزت کا خوف اور ڈر نہیں رکھتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، پھر ہم ان کو ان کے اعمال کی وجہ سے، ان کے کرتوتوں کی وجہ سے پکڑ لیتے ہیں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔